ہمارے سامنے سوال نمبر 2 درج ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے السوال الثانی یعنی دوسرا سوال، اور اس میں ہمارے سامنے ہے کہ مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے۔ آپ کے سامنے صرف ایک ہی عبارت ہے جس میں آپ کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت دی گئی ہے، آپ نے اس کی ترجمہ کرنا ہے، اس کی تشریح بتانی ہے اور اس طرح سے اس کا مفہوم واضح کر دینا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے اپنے صفحے پر درمیان میں خوبصورت سی آیت تحریر کر دیں گے، پھر آپ نے اسی طرح رائٹ ہینڈ سائڈ پر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ترجمہ تحریر کرنا ہے، اور اس کے بعد انورٹیڈ کوماز میں نیچے والی سطر، نیچے والی لائن سے آپ نے ترجمہ لکھ دینا ہے، پھر آپ نے تشریح کی طرف بڑھنا ہے۔ اسی طرح سے تشریح کی ہیڈنگ دے کر آپ نے پھر تشریح سٹارٹ کر دینی ہے، اور پھر اس میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ کو یاد بھی ہوگا اور آپ کو ریوائز بھی کرا دیتی ہوں۔ سورت کا نام لکھ دیجئے، سبب نزول یاد کریں، اگر اس آیت کا کوئی سبب نزول بیان کیا گیا ہو تو اس کو بھی بتا دیں۔ اگر کوئی آیت اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے سیاق و سباق کی محتاج لگتی ہے تو سیاق و سباق بھی بیان کر دیجئے۔ پھر آیت کی مختصر وضاحت درکار ہے، مختصر وضاحت کرتے ہوئے آپ نے پھر اپنی عملی زندگی میں آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے وہ بھی بتا دینا ہے۔ آئیے آیت پڑھ لیتے ہیں اور اس کو ایک دفعہ پھر سے ریکال کر لیتے ہیں۔ آیت کچھ یوں ہے، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ جیسا کہ ہم نے اپنے ویڈیو لیکچر میں اس آیت کو پڑھا تھا اور اس کی تشریح بھی کی تھی، یہ قیدیوں کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں پر غصے کا اظہار فرمایا جب مسلمانوں نے غزوہ بدر کے موقع پر جو کفار قیدی ان کے قبضے میں آئے تھے ان کا فدیہ وصول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں، بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ زمین میں کثرت سے ان کا خون بہا دیا جاتا، لیکن مسلمانوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، آپ سورت کا نام بتا دیں گے کہ یہ آیت سورہ انفال کی آیت ہے، اب آپ کو سبب نزول بتانا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ آیت سورہ انفال کی آیت ہے اور غزوہ بدر کے موقع پر جب 70 قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو مسلمانوں کے درمیان میں یہ طے ہوا کہ فدیہ وصول کر کے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ آپ کا سبب نزول ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس کی تشریح اور وضاحت کر دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر غصے کا اظہار کیا کہ اس وقت اسلام کو غالب کرنا مقصود تھا، لہٰذا چاہیے تو یہ تھا کہ کافروں کو قتل کر دیا جاتا، کثرت سے خون بہایا جاتا، تاکہ کافروں اور دشمنوں کے دلوں میں اسلام کی اور مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ جاتی۔ لیکن مسلمانوں نے فدیہ وصول کر کے دنیا کی زندگی اختیار کی اور آخرت کو بھول گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت کو پسند کرتا ہے، دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کرتا، جیسا کہ دیگر آیات میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت کی تشریح، اس آیت کی وضاحت مکمل ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی مشق سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے سبق کی مشق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے tutorial.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔